فائنلی اب ردا کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ سلمان کے ساتھ شادی کا فیصلہ کرنا انتہائی گھاٹے کا سودا تھا۔ ردا کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ اب اس کو اپنے گھر واپس چلی جانا چاہیے، کیونکہ یہاں پر تو اس کی کوئی منزل ہی نہیں ہے۔ اوپر سے سلمان اس کو گھر میں لاک کر کے پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے۔ ردا تو یہ بات جانتی ہی نہیں کہ سلمان نے جن لڑکوں سے 20 لاکھ روپے ادھار لیا تھا انہوں نے اس کو کڈنیپ کر لیا ہے۔ لیکن آگے سے سلمان کی بے شرمی کی انتہا اتنی ہو جائے گی کہ سلمان ان گنڈوں کو کہتا ہے کہ میرے پاس ایک بہت ہی خوبصورت سی لڑکی ہے، تم اس کو لے لو اور میرا 20 لاکھ روپیہ معاف کر دو، جس پر وہ گنڈے بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر بھی ردا کی تھوڑی سی قسمت اچھی ہے، کیونکہ ردا کو اپنے بھائی کی اور اپنی ماں کی باتیں یاد آتی ہیں کہ کس طرح سے وہ سلمان کو برا بھلا کہتے تھے اور کہتے تھے کہ کچھ بھی چھوڑ کر مت جانا، اور اب ردا سوچتی ہے کہ اس گھر سے فرار ہو جائے گی۔ جبکہ دوسری طرف فاخرہ کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو جاتی ہے جب ردا اور سارا کے سسرال والے ان کو اتنی زیادہ باتیں سنا کر چلے جاتے ہیں۔ فاخرہ یہ بے شرمی کا توق اپنے گلے میں نہیں ڈال رہی زیادہ دیر تک۔ فاخرہ کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اور اس کو ہاسپٹلائز کر لیتے ہیں۔ وہاں پر ہی شہیر اور نبیرہ بہت زیادہ روتے ہیں۔ شہیر یہ کہتا ہے کہ اگر اماں کو کچھ ہو گیا نبیرہ تو میں تو مر جاؤں گا، جس پر نبیرہ کہتی ہے کہ شہیر تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم ہی ہمت ہار جاؤ گے تو ہم سب کا کیا بنے گا، اس موقع پر تمہیں ہم سب کا ساتھ دینا ہے شہیر۔ جس پر شہیر کہتا ہے کہ اماں کو کچھ ہوا تو میں ردا کو بالکل نہیں چھوڑوں گا، ردا کو جان سے مار دوں گا۔ خیر دوسری طرف سارا بیچاری بہت زیادہ روتی ہے، کیونکہ سارا کا اس کی ماں کے سوا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن سارا کا جو منگیتر ہے وہ ایک انتہائی اچھا لڑکا ہے، اور وہ یہ بات سمجھتا ہے کہ اگر ایک بہن خراب نکلی ہے تو ضروری نہیں کہ چھوٹی بہن بھی بری ہو اور خراب ہو۔ سارا کا منگیتر گھر جا کے اپنی ماں سے بات کرتا ہے کہ اماں آپ کو اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ہاں میں یہ نہیں کہتا کہ جو ہوا اچھا ہوا، بہت برا ہوا ہے جو بھی ہوا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ میری اور سارا کی شادی کو مت ڈیلے کیجیے۔ دیکھیں اماں آپ ایک پڑھی لکھی عورت ہیں اور آپ یہ بات اچھے سے جانتی ہیں کہ ہر بچہ الگ قسم کا ہوتا ہے اور ہر بچے کا کریکٹر بھی الگ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ردا کا اور سارا کا بھی کریکٹر اور نیچر بالکل ہی الگ تھا۔ وہ شروع دن سے ہی بہت کھچی کھچی رہتی تھی، لیکن سارا ایسی بالکل بھی نہیں ہے۔ اور آپ نے دیکھا نہیں جب آپ لوگ باتیں کر رہے تھے تو سارا کتنی بے بسی کے عالم میں رو رہی تھی۔ میں جانتا ہوں سارا مجھے کھونا نہیں چاہتی اور نہ ہی میں سارا کو کھونا چاہتا ہوں۔ ایٹ لیسٹ ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ کوئی بہانہ ڈال دیں اور ردا کی جگہ اب سارا کو تو ہم اپنے گھر کی بہو بنا کر لے آئیں۔ جس پر سارا کے منگیتر کی ماں مان جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بات تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، سارا مجھے ایسی نہیں لگتی، ردا تو شروع دن سے ہی بہت ہی بدتمیز سی لگتی تھی مجھے۔ دوسری طرف اب ردا گھر سے فرار ہونے کی تیاری کرتی ہے اور اب اس کے پاس بس تھوڑا سا ہی کیش ہوتا ہے، کیونکہ باقی سب کچھ تو وہ سلمان کو دے بیٹھی ہے۔ وہاں سے فرار ہونے کے لیے نکل ہی رہی ہوتی ہے کہ دیکھتی ہے کہ چند گنڈے آتے ہیں اور ان کے گھر کے دروازے بہت زور زور سے بجاتے ہیں۔ ردا سمجھ جاتی ہے کہ یہ بھی کوئی نہ کوئی سلمان کی ہی چال ہے۔ دوسری طرف روشین نے بھی بہت ہی اچھا وفا کا انتظام کر لیا ہے۔ روشین نے یوسف کے ساتھ مل کر یہ پلاننگ کی ہے کہ وفا کی شادی اب وہ یوسف کے ساتھ ہی کرائے گی۔ روشین جاتی ہے اپنی ساس کے پاس اور ساری بات کرتی ہے کہ اب ہمیں وفا کی شادی کر دینی چاہیے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ وفا جان بوجھ کر یونیورسٹی سے لیٹ آتی ہے اور ہمارے گارڈ پر الزام لگاتی ہے کہ وہ اس کو لینے نہیں آتا، جبکہ ڈرائیور نے خود مجھے بتایا تھا کہ وفا نے خود کہا تھا کہ مجھے لینے مت آنا، میری آج بہت زیادہ ایکسٹرا کلاسز ہیں، اور اس نے پھر باسط کو بلا لیا تھا پیچھے سے۔ جس پر اس کی ساس کہتی ہے کہ یہ لڑکی تو بہت ہی زیادہ شاطر ہے، اس کو ذرا بھی شرم نہیں آتی کہ ہم نے ان پر احسان کیا ہے اور کس طرح سے ہمارے احسانوں کا بدلہ یہ چکا رہی ہیں۔ خیر روشین کہتی ہے کہ اماں میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میں نے اس کو ایک ریسٹورنٹ میں لڑکے کے ساتھ دیکھا تھا اور اس لڑکے کا نام یوسف ہے، اور یوسف اب میرے ساتھ رابطے میں ہے۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ یہ جس پرانے محلے میں رہا کرتی تھی اسی محلے سے ہی ان کی دوستی چلی آ رہی ہے، اور یوسف اس سے پیار کرتا ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے۔ اماں یہ سب سے اچھا موقع ہے، یوسف جب رشتہ لے کر آئے گا تو وفا بھی انکار نہیں کر سکتی، کیونکہ وفا اگر انکار کرے گی تو یوسف تو اس کو جان سے ہی مار دے گا، کیونکہ اس نے یوسف کو لارے لگا کر رکھے ہوئے تھے کہ یہ یوسف سے ہی شادی کرے گی۔ خیر اتنے میں ہی وہاں پر وفا کی ماں آ جائے گی اور اس کو سارا کچھ بتائے گی۔ روشین یہ کہے گی کہ آج آپ کی بیٹی کا رشتہ آنے والا ہے، جس پر اس کی ماں ہکی بکی رہ جاتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ ابھی میری بیٹی پڑھ رہی ہے۔ تو پھر روشین کہتی ہے کہ آنٹی کیا ہو گیا ہے، آپ کو پڑھ لے گی جب تک پڑھنا ہوگا، شادی کا فرض بھی تو آپ کو نبھانا ہے نا، اور ویسے بھی دیکھیں آپ یہاں پر مہمان ہیں، کتنا ہی عرصہ آپ یہاں پر رہیں گی، اچھا ہے نا، آپ کی بیٹی کی ذمہ داری آپ کے سر سے اٹھ جائے گی۔ یعنی کہ باتوں باتوں میں ہی روشین اس کو اس بات کا احساس دلائے گی کہ
یہ نہ سوچیں کہ یہ گھر ان کا ہے، بلکہ ان کے ذہن میں یہی بات رہنی چاہیے کہ یہ میرا گھر ہے۔ تو آنے والی نیکسٹ ایپیسوڈ میں مزید کیا کیا ہونے والا ہے جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔